علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ درس میں ہم نے نیت اور زہو کبریٰ کے تعلق سے سماعت کیا۔ 30ویں شعبان کے بارے میں اگر یہ شک ہو کہ یہ پہلی رمضان ہے یا 30ویں شعبان، تو اس دن خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی 29 کا چاند ہوا ہے اور اس میں شک ہو رہا ہے کہ 29 کو چاند نظر آیا یا نہ آیا، اب یہ پہلا رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا پھر شعبان کی 30 تاریخ ہے، اس بارے میں شک ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس دن نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس دن ایسا کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ نیت کر لیتے، یہ سوچتے ہیں کہ آج روزہ رکھیں گے، اگر چاند ہوا تو رمضان کا پہلا سمجھ میں آ جائے گا اور چاند نہیں ہوا تو پھر وہ نفل میں شامل ہوگا، تو ایسا مکروہ تحریمی ہے ایسا کرنا، ایسا نہیں کیا جا سکتا، صرف نفل کی نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ اگر یہ دن رمضان ثابت ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نفل کا، ایسی نیت سے روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر ایسی 30ویں تاریخ اس کے عادت کے دن میں پڑے تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ جیسے کوئی شخص ہمیشہ جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور اسی 30ویں شعبان کو جمعرات پڑھی تو وہ اپنا نفل روزہ رکھے، یعنی کبھی ایسا ہو کہ جمعرات کا کوئی انسان ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہو یا کوئی ہر انسان ہر پیر کو روزہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں 30ویں تاریخ جو ہے یہ اگر جمعرات یا پیر کو آئی جو اس کے معمول کے مطابق تھا تو پھر ایسی صورت میں وہ نفل روزہ رکھے گا۔ شک کے دن زہو کبریٰ کے شروع ہونے تک انتظار کرے، اگر اس وقت تک چاند دیکھنا ثابت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لے ورنہ کھائے پیے، کیونکہ کل ہم نے سماعت کیا کہ ہم کو چاند سے ہے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کا جو معاملہ ہے یہ زہو کبریٰ تک ہے۔ تو اب اگر شک کا دن ہے تو ایسا نہیں کہ فجر کے بعد ناشتہ کر لے، اب شک ہے کہیں سے افواہ آ رہی ہے کہ کہیں چاند ہوا ہے، کہیں سے آ رہی نہیں ہوا ہے، اس طرح سے اگر ہو رہا ہے معاملہ تو فجر کی نماز کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ کھائے نہیں بلکہ زہو کبریٰ تک انتظار کرے کہ اب شہادت ہو جائے گی کسی قاضی کے پاس اور پھر ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے، زہو کبریٰ تک انتظار کرے، زہو کبریٰ تک اگر چاند کی شہادت موصول ہوتی ہے تو پھر روزہ رکھا جائے، نیت کی جائے اسی وقت، لیکن نیت اسی طرح کرے گے کہ میں صبح صادق سے روزہ رکھتا ہوں، نہیں کہ ابھی سے، بلکہ نیت یہ ہوگی کہ صبح صادق سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور اگر نہ شہادت موصول نہ ہوئی، شہادت نہ آئی تو پھر کچھ کھا لے اور پی لے۔ آخر شعبان میں 1 یا 2 دن کا روزہ مکروہ ہے اور 3 یا 3 دن سے زیادہ کا مکروہ نہیں، یعنی اگر کوئی آخری شعبان میں 2 دن کا روزہ رکھے گا، صرف 28 کا اور 29 کا، تو یہ مکروہ ہے، اور 2 دن سے زیادہ کا اگر رکھتا ہے، جیسے کوئی لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہے، اگر کوئی 4 دن 5 دن آخری کے روزے رکھے گا ایک ساتھ میں تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، لیکن 1 دن کا صرف روزہ رکھے آخری دن کا یا پھر 2 دن کا کوئی روزہ رکھے تو یہ مکروہ ہے۔ آخر شعبان میں 1 یا 2 دن کا روزہ مکروہ ہے اور 3 یا 3 دن سے زیادہ کا مکروہ نہیں۔ عید کے دن کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح بقر عید کے دن اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو بقر عید آتی ہے، وہ دن بھی نہیں رکھ سکتے، 11 تاریخ کو بھی نہیں رکھ سکتے، 12 تاریخ کو بھی نہیں رکھ سکتے اور 13 تاریخ کو بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی تکبیر تشریق جب تک پڑھی جاتی ہے، 13ویں کے اثر تک جو پڑھی جاتی ہے، تو تکبیر تشریق جب تک پڑھی جاتی ہے اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سنت و نفل روزے کا تنہا رکھنا مکروہ تنزیہ ہے، جیسے 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے لیکن اکیلا روزہ مکروہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور ملایا جائے، یعنی 9ویں 10ویں رکھے یا 10ویں 11ویں کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی 10 جو
محرم الحرام کا روزہ جو ہے یہ روزہ سنت ہے، اور یہ سنت روزہ ایک رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے اگر یہ روزہ رکھنا ہے تو ایک 9ویں کا بھی رکھے اور 10ویں کا بھی رکھے، یا 10ویں کا رکھے یا 11ویں کا رکھے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس دن کو یہود و نصارہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے آزادی ملی، یعنی فرعون کا لشکر غرق ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزادی ملی۔ تو اس دن کو مناتے ہوئے وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں ہم یہود و نصارہ سے بھی زیادہ حقدار ہے، لہذا اگر اگلے سال میں رہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے سال میں 2 روزے رکھوں گا، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی سال ہوا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں 2 روزے رکھوں گا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب بھی عاشورے کے روزے رکھے تو 2 رکھے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ ایک بندگی ہے، ایک عبادت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مطابقت کو گوارا نہ کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا غور کرنے کی ہے۔ پہناوے سے لے کر چلنے کا، رہنے کا سلیقہ طریقہ سب کچھ ہم نے ان کا اختیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر طرف مارے جا رہے ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ بھی یہی ہے، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے وہ لوگ خوش ہو گئے تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ وہ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کی دین کی پیروی نہ کرو۔ اور آج ہم ہر معاملات میں ان کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عورت کو نفل روزہ بلا اجازت شوہر کے مکروہ تنزیہ ہے، فرض روزہ نہیں بلکہ نفل روزہ اگر عورت رکھنا چاہے تو شوہر سے اجازت لے اور پھر رکھا جائے، اور اگر پھر بھی رکھے گی تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ تنزیہ ہے۔ روزہ رکھنے کی منت مانی تو کام پورا ہونے پر اس کا رکھنا واجب ہو گیا، لہذا اگر کسی نے روزے کی منت مانگی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اب کام پورا ہونے کے بعد اتنے روزے رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہو گئی۔ اگر کسی نے نفل روزہ رکھا تھا، نفل روزہ رکھنا واجب تو نہیں، یہ نفل ہے، لیکن اگر کسی نے رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کی جو قضا ہے وہ واجب ہے۔ لہذا ان مسائل پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔